بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین وقال تعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة صدق الله العظيم۔ محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، پچھلے جمعہ سے ہم نے سیرت کا سلسلہ شروع کیا ہے۔ پچھلا جمعہ سیرت کا ہمارا پہلا جمعہ تھا اور یہ جمعہ ہمارا سیرت کا دوسرا جمعہ ہے۔ پچھلے جمعہ کو میں نے یہ بتایا تھا، حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اپنے قبیلے میں لے کر پہنچی تو خیر و برکت کی وجہ سے قبیلے کی جو بکریاں تھیں ان کے تھن دودھ سے بھر گئے، سوکھے جو کنویں تھے پانی سے لبریز ہو گئے، سوکھی جو کھیتیاں تھیں وہ لہلہانے لگی۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 برس تک حضرت حلیمہ سعدیہ کے پاس میں رہے۔ پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مکہ مکرمہ آئی۔ آپ کی والدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملایا اور پھر واپس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے قبیلہ بنو سعد میں طائف لے کر آ گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جب 5 برس ہوئی تو ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حلیمہ کے بیٹے اور قبیلے بنو سعد کے جو دوسرے لڑکے ہیں ان کے ساتھ میں بکریاں چرا رہے تھے۔ ایک واقعہ رونما ہوا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بکریاں چرا رہے تھے اسی وقت میں آسمان سے ایک فرشتہ آیا جن کو ہم لوگ حضرت جبریل علیہ السلام کے نام سے جانتے ہیں۔ جیسے ہی حضرت جبریل علیہ السلام آئے ان کو دیکھ کر یہ جو باقی کے بچے تھے یہ واپس اپنے گھر کی طرف بھاگتے ہوئے آئے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک کو باہر نکالا اور نکالنے کے بعد اس میں سے جو شیطان کا حصہ ہوتا ہے اس حصے کو باہر نکال کر پھینک دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک کو جو چاک کیا تھا آپ کے قلب کو زمزم کے پانی سے دھویا گیا اور دوبارہ انہوں نے اس جگہ پر لگا کر وہ واپس تشریف لے گئے۔ یہ جو حضرت حلیمہ سعدیہ کے بیٹے تھے جو اپنی والدہ کے پاس آئے تھے دوڑتے ہوئے کہ ہمارے مکے والے جو بھائی ہیں ان کے ساتھ میں عجیب و غریب واقعہ پیش آیا، کچھ لوگ آسمان سے اترے، انہوں نے ان کے دل کو نکالا۔ جیسے ہی حضرت حلیمہ سعدیہ نے سنا تو وہ دوڑتی ہوئی جنگل میں آئی۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر لیٹے ہوئے تھے، آپ کو اٹھایا، اپنے سینے سے لگایا اور یہ سوچنے لگی کہ یہ دوسروں کی امانت ہے، اگر اس بچے کو کچھ ہو گیا تو پھر اس کا ذمہ دار کون رہے گا۔ یہ سوچ کر انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس مکہ لا کر آپ کی والدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے کیا اور اپنے قبیلے میں چلی گئی۔ اب حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا انہوں نے ارادہ کیا اپنے رشتہ داروں سے ملاقات کرنے کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک اس وقت میں 6 برس تھی اور وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر چلی مدینہ منورہ کی طرف۔ چند دن وہاں پر اپنے رشتہ داروں میں قیام کیا
اور جب واپس مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوئی تو ان کے ساتھ ان کی ایک باندی تھی جن کا نام حضرت ام ایمن تھا۔ یہ 3 لوگوں کا قافلہ جب مکے کی طرف روانہ ہوا تو اچانک راستے میں حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طبیعت خراب ہو گئی، اور واپس جب مکے کی طرف آ رہی تھی تو راستے میں ہی حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہو گیا اور ان کو راستے میں ہی دفن کر دیا گیا۔ اب اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کے پیدا ہونے سے پہلے والد کا سایہ تو سر سے اٹھ چکا تھا، اب والدہ کا سایہ بھی سر سے اٹھ گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دادا حضرت عبد المطلب کی کفالت میں آ گئی۔ آپ کے جو دادا تھے حضرت عبد المطلب، یہ قبیلہ قریش اور مکے کے سردار تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت کرنے لگے، مگر تقدیر کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ 2 سال کا زمانہ گزرا، حضرت عبد المطلب کے بھی انتقال کا وقت قریب آ گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر سے والد کا سایہ تو پہلے ہی اٹھ چکا تھا، والدہ کا سایہ بھی اٹھ گیا تھا، اور اب دادا جو آپ کے کفیل تھے ان کے بھی انتقال کا وقت قریب آ گیا۔ دادا حضرت عبد المطلب نے اپنے بیٹے ابو طالب کو بلایا اور ان سے یہ کہا کہ بیٹا، میں اگر دنیا سے چلا جاؤں تو یہ تمہارے بھتیجے ہیں، ان کی کفالت تم نے کرنا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے حوالے کر دیا۔ جب حضرت عبد المطلب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا حضرت ابو طالب کے حوالے کیا، اس کے بعد ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف اس وقت میں 8 برس تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب میرے دادا حضرت عبد المطلب کا انتقال ہوا اور میں جنازے میں ان کے ساتھ میں چل رہا تھا، اس وقت میرے سر پر پیار، محبت اور شفقت سے کوئی ہاتھ رکھنے والا نہیں تھا۔ میں کبھی دھکے کھا کر ادھر جاتا اور کبھی دھکے کھا کر ادھر جاتا، کوئی میرا سرپرستی کرنے والا نہیں تھا۔ مگر چونکہ ابو طالب جو تھے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا تھے، آپ کے والد حضرت عبداللہ اور ابو طالب یہ دونوں ایک ہی ماں سے پیدا ہوئے تھے، تو حضرت عبد المطلب نے اس لیے آپ کے سگے چچا کے حوالے آپ کو کیا، اور ابو طالب جو تھے انہوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی پرورش کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی بھی والدین کی اور دادا کی کمی نہیں محسوس ہونے دی۔ اتنی محبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کرتے تھے۔ علماء نے تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ابو طالب اپنے سگے بچوں کو دور سلاتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے قریب سلاتے تھے۔ بچپن کے اندر جب آپ کی عمر شریف مشکل سے 10 برس ہوں گی، ابو طالب نے ملک شام کا سفر کرنے کا ارادہ کیا، لیکن جب دیکھا کہ میں بھتیجے سے جدا ہو رہا ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر اس کی افسردگی ظاہر ہو رہی ہے، تو ابو طالب نے کہا کہ بھتیجے غم مت کر، چل میں تجھے بھی اپنے ساتھ لے کر چلتا ہوں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لے کر ابو طالب جو تھے وہ ملک شام کی طرف روانہ ہو گئے۔ اب ملک شام میں جب پہنچے، انہوں نے اپنی دکان وغیرہ لگائی، اور دکان لگانے کے بعد میں لوگ آپ کے پاس سامان خریدنے کے لیے آنے لگے، تو ایک راہب تھا جس کا نام بحیرہ تھا، وہ بحیرہ راہب آیا اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو تکنا شروع کیا، غور سے دیکھنے لگا، واپس چلا گیا اپنے کنیسہ میں، اپنے گرجا میں، اپنے چرچ کے اندر، اور وہاں جانے کے بعد میں اپنی مذہبی کتابوں کو کھول کر دیکھنے لگا، واپس آیا وہ دکان پر، اور پھر واپس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور میں نبوت کا نور دیکھنے لگا، پھر واپس گیا،
پھر واپس آیا کتابوں کو دیکھ کر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ غور کرنے لگا تو حضرت ابو طالب نے دیکھا کہ یہ آدمی 3 مرتبہ دکان پر آ چکا ہے، اس نے میرے سے کوئی سامان نہیں خریدا، یہ صرف میرے بھتیجے کو دیکھ رہا ہے۔ تو انہوں نے اس سے یہ پوچھا بحیرہ راہب سے کہ بھائی کیا بات ہے، میرے بھتیجے کے چہرے انور میں تم کو ایسی کیا خاص بات نظر آ رہی ہے، ایسا کیا چینج نظر آ رہا ہے جس کی وجہ سے تم بار بار آ کے میرے بھتیجے کے چہرے کو دیکھتے ہو؟ وہ بحیرہ راہب کہنے لگا آپ اس بچے کے کون ہیں؟ کہا کہ میں اس کا چچا ہوں، ان کے والدین بولے ان کا انتقال ہو چکا ہے۔ بحیرہ راہب نے کہا کہ دیکھو میں عیسائی مذہب کا بہت بڑا پادری ہوں، بہت بڑا پیشوا ہوں، بہت بڑا رہنما ہوں، ہمارے مذہب کی میں نے جتنی کتابوں کی اسٹڈی مطالعہ کیا ہوا ہے اس میں آخری نبی کے چہرے کے بارے میں جتنی نشانیاں جتنی علامتیں میں نے پڑھی تھی وہ ساری کیا ساری تمہارے بھتیجے کے چہرے میں موجود ہے۔ میں بس آپ کو یہ درخواست کرنا چاہتا ہوں، یہ ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں، اس کو اسی وقت فوراً مکہ واپس بھیج دو۔ اگر یہودیوں کو پتہ چل گیا کہ وہ بچہ جو آخری نبی بننے والا ہے وہ یہاں پر ملک شام میں آیا ہوا ہے تو وہ ان کے قتل کے درپے ہو جائیں گے، ان کو قتل کرنے کی کوشش کریں گے، بہتر یہی ہے کہ آپ ان کو مکہ واپس بھیجیں۔ اب آگے 2 روایتیں ملتی ہیں۔ ایک روایت میں تو یہ ملتا ہے کہ حضرت ابو طالب نے اپنا جو تجارت کا سامان تھا اس کو فوراً فروخت کر دیا، اور اس فوراً فروخت میں بھی ان کو بہت زیادہ پروفٹ ہوا، نفع ہوا، نقصان نہیں ہوا، اور فوراً مکہ واپس آ گئے اپنے بھتیجے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ میں لے کر۔ اور دوسری روایت یہ ملتی ہے کہ اپنے غلام کے ہاتھ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ واپس بھیج دیا۔ خیر جو بھی ترتیب تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ واپس آ گئے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ واپس آ گئے تو آپ کا جو مزاج تھا بچپن کے اندر، جبکہ بچے اس زمانے میں کھیلتے ہیں، لہو و لعب کرتے ہیں اور ادھر ادھر بھاگتے ہیں، دوڑتے ہیں، گالیاں بکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم شرم و حیا کے پتلے تھے۔ بچپن کی عمر میں بھی کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کبھی کوئی جملہ ایسا نہیں سنا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے خلاف ہو سکتا تھا۔ بچپن میں بھی آپ شرم و حیا کے پتلے تھے، یہاں تک کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شرم و حیا کا یہ حال تھا کہ ایک مرتبہ بارش کی وجہ سے بیت اللہ کی دیواریں گر گئی اور مکے والے اس کو دوبارہ تعمیر کرنے لگے۔ لوگ پتھر اٹھا اٹھا کر لاتے تھے اور معماروں کے ہاتھ میں لا کر دیتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے سے بچے تھے، وہ بھی پتھر اٹھا کر لاتے اور لا کر معماروں کے حوالے کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سطر پر ایک تہبند باندھا ہوا تھا، اور وہ تہبند کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر اٹھانے میں اور چلنے میں تکلیف ہو رہی تھی۔ آپ کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بغیر اطلاع دیے کہ اس تہبند کو ایک جھٹکے سے کھینچ لیا، اس لیے کہ اس زمانے میں اتنی عمر کے بچوں کا برہنہ چلنا ان لوگوں کے نزدیک کوئی عیب نہیں تھا۔ مگر تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ میرے اور تمہارے آقا جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس چھوٹی سی عمر میں بھی شرم و حیا کے ایسے پیکر تھے، آپ کا جیسے ہی وہاں سے تہبند کھینچا گیا اور آپ کا سطر کھلا، شرم کی وجہ سے آپ فوراً بے ہوش ہو کے زمین پہ گر گئے۔ حضرت عباس اور مکے کے دوسرے جو لوگ تھے وہ سمجھ گئے کہ یہ بچہ ویسا نہیں ہے جیسے ہمارے عام بچے ہوتے ہیں، یہ کوئی الگ ہی بچہ ہے۔ انہوں نے فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سطر کے کپڑے کو لپیٹ دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر دوبارہ کھڑے ہوئے اور پتھر لانے کا کام آپ نے شروع کیا۔
یہ تھا میرے اور تمہارے آقا جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن کا حال. جس زمانے میں بچے گالیاں بکتے ہیں، لہو و لعب کرتے ہیں، اس زمانے میں بھی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی اور اکیلے پن کو پسند کیا کرتے تھے. عام بچوں سے دور رہ کر آپ تنہائی پسند تھے. عمر شریف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آگے بڑھنے لگے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب عمر مبارک 15 سال کو پہنچی تو اس زمانے میں مکے والوں کے اور قبیلہ حوازن کے درمیان میں ایک جنگ ہوئی جس کو حرب فجار کہا جاتا ہے. یہ وہ پہلی جنگ تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام سے پہلے لڑی تھی، اس لیے کہ اس جنگ کے اندر آپ کے چچا حضرت زبیر ابن عبد المطلب یہ قبیلہ قریش کے سردار تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس جنگ میں بنفس نفیس شریک ہوئے. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار اس میں نہیں استعمال کی، مگر آپ اپنے چچا کے ساتھ میں تھے اور ان کو تیر اٹھا کر دیا کرتے تھے. تو یہ بھی ہمارے سیرت کا ایک واقعہ ہے جسے ذہن نشین رکھنا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام سے پہلے بھی ایک لڑائی لڑی تھی جسے حرب فجار کہا جاتا ہے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک بڑھنے لگی، آگے بڑھنے لگی، اور آگے بڑھتے بڑھتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک وہ 20 سال کو پہنچی. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 20 سال کو پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت، آپ کی صداقت اور آپ کی دیانت سے وہ جو پورا علاقہ تھا، وہ پورا علاقہ عرب کا جو علاقہ تھا، وہ علاقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کے نام سے پکارنے لگا. لوگ آپ کو آپ کا نام لے کر نہیں پکارتے تھے، آپ کے اندر اتنی صداقت تھی، اور مکے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی امانتیں لا کر رکھنے لگے. کیونکہ وہ زمانے میں بینک اور فکس ڈپازٹ کا سسٹم تو تھا نہیں، اس لیے لوگ کسی ایسے آدمی پر جس پر بھروسہ کرتے اور دیکھتے کہ یہ صادق اور امین ہیں تو اپنی رقمیں اور اپنے زیورات، سونا چاندی وغیرہ لا کر ان کے پاس رکھا کرتے تھے. اور لوگ یہ تمنا کرنے لگے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ شراکت کے ساتھ میں تجارت کا معاملہ کرے، ہمارا مال لے کر جائے اور اس کو ملک شام میں لے جا کر بیچے، جسے ہم لوگ آج کے زمانے میں پارٹنرشپ کہتے ہیں. مکے میں وہ سسٹم عام تھا کہ سارے لوگ مل کے ایک تجارت کا سامان تیار کرتے، پھر اسے ملک شام میں لے جا کر بیچتے، اور نفع جو ہوتا تھا وہ تمام شرکا کے اندر تقسیم کر دیا جاتا. تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ملک شام کے کئی سفر کیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر جاتے، تجارت کا مال بیچتے، اور واپسی کے بعد میں جتنے بھی شرکا ہوتے تھے نفع برابر سے ان تمام میں تقسیم کر دیا کرتے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاص الخاص جو دوست تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو اپنے ساتھ لے کر ملک شام کا ایک اور سفر کیا. روانہ ہوئے مکے والوں کا مال لے کر. اور آپ کو جان کر یہ حیرت ہوگی کہ مکے میں ایک بہت مالدار عورت رہتی تھی جن کا نام حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا تھا، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں شراکت کا معاملہ کرنا چاہتی تھی، اور وہ یہ چاہتی تھی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرا تجارت کا مال لے جا کر ملک شام میں بیچے. اور آپ نے ان کے اس شراکت کی جو پیشکش تھی اس کو قبول کیا اور ان کا مال لے کر روانہ ہو گئے ملک شام کی طرف. اب حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا جو تھی، انہوں نے اپنے مال کی دیکھ ریکھ کے لیے اپنا ایک غلام جس کا نام میسرہ تھا اس کو بھی ساتھ میں کر دیا. وہ غلام بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں تھا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ کے پارٹنر تھے، آپ کے شریک تھے، اور ان کے علاوہ بھی مکے کے بہت سارے لوگ تھے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم
ملک شام کے قریب پہنچے تو راستے میں ایک گرجا گھر آیا، وہاں پر آپ نے قیام کیا۔ اس گرجا گھر میں ایک راہب تھا جس کا نام نستورا تھا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو بار بار دیکھنے لگا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے تھوڑے دور چلے گئے اور ایک زیتون کا درخت تھا، اس کے سائے میں ٹیک لگا کر بیٹھ گئے۔ وہ جو راہب تھا ایک کتاب لے کر وہ زیتون کے درخت کے قریب تک پہنچ گیا اور کتاب کو دیکھنے لگا اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو دیکھنے لگا۔ واپس آیا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، بولے بھائی یہ نوجوان کا نام کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ان کا نام محمد ہے، اس لیے کہ محمد جو نام تھا یہ عربوں نے پہلی مرتبہ رکھا تھا۔ عرب جو ہے اپنے بچوں کے نام وہ جنگ کے اوپر رکھا کرتے تھے، لڑائی کے اوپر رکھا کرتے تھے، جوش اور جذبات کے اوپر رکھا کرتے تھے، جیسے حرب یعنی جنگ، جدل یعنی لڑائی، سیف یعنی تلوار، جبل یعنی پہاڑ، شداد یعنی سخت، ایسے نام عرب لوگ پسند کیا کرتے تھے۔ انہوں نے پہلی مرتبہ ایسا نام سنا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد تھا، جس کے اندر سختی والی کوئی چیز نہیں تھی۔ اس نے کہا، نستورا جو راہب تھا، بولے ان کا نام محمد ہے؟ بولے ہاں محمد ہے۔ یہ کس قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ یہ قبیلہ قریش کی جو شاخ ہے بنو ہاشم، یہ اس سے تعلق رکھتے ہیں۔ اب اس کے بعد وہ راہب کہنے لگا کہ دیکھو ان کے بارے میں کچھ باتیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جو شاید آپ نے اس سے پہلے نہیں سنی ہوں گی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ آخری نبی ہے جن کا ذکر ہماری کتاب بائبل کے اندر ہے۔ انجیل میں جن کے بارے میں علامتیں بیان کی گئی ہے، جو نشانیاں تھیں، میں ان کے چہرے میں وہی نشانیاں دیکھ رہا ہوں۔ یہ اللہ کے وہ آخری نبی ہے جو کچھ سالوں کے بعد میں نبوت کا دعویٰ کریں گے۔ اور یاد رکھنا، جس زیتون کے درخت کے نیچے یہ بیٹھے ہوئے ہیں، آج 600 سال ہو چکے ہیں، اس درخت کے نیچے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کوئی بھی آدمی نہیں بیٹھا۔ یہ پہلے آدمی ہے جو اس درخت کے نیچے بیٹھے، نبی کے بعد دوسرا نبی اس کے نیچے بیٹھا ہے۔ اس لیے میری یہ بات یاد رکھنا، جب یہ نبوت کا اعلان کریں گے، ان کا خاندان، ان کے قبیلے والے ان کے دشمن بن جائیں گے، ان کی مخالفت کریں گے، لیکن تم اگر زندہ رہو ان کا ساتھ دینا۔ میں تم کو وہ تمام باتیں وقت سے پہلے بتا رہا ہوں۔ اسی لیے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا تو مردوں میں سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بغیر چوں و چرا کے اور بغیر کسی تحقیق کے آپ کی نبوت کا اقرار کیا، اسی لیے ان کو صدیق اکبر کہا جاتا ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق سے کہا یہ آگے چل کر نبی بننے والے ہیں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ملک شام پہنچے، تجارت کا مال فروخت کیا، مکہ مکرمہ واپس آئے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے جو بھی ان کا حصہ ہوتا تھا، ان کے مانگنے سے پہلے ان کو لے جا کر ان کے حوالے کیا، دیکھو یہ تمہارا نفع ہے۔ ان کو ضرورت نہیں پڑنے دی یہ بولنے کی کہ بھائی میں نے تمہارے ساتھ شراکت کی تھی، پارٹنرشپ کی تھی، اتنا مال لگایا تھا، میرے نفع کا کیا ہوا۔ آپ خود لے کر پہنچے اور کہا کہ دیکھو آپ کا جو مدل تھا، آپ نے جو پیسہ لگایا تھا وہ اتنا اتنا تھا، اس میں اتنا اتنا نفع ہوا، وہ نفع میں سے اتنا آپ کا ہے، اتنا باقی کے جو شرکا ہے وہ ان کا ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت اور صداقت کے اور بھی زیادہ مکے میں چرچے ہونے لگے، لوگ اور بھی زیادہ آپ کے گرویدہ ہونے لگے، آپ کو چاہنے لگے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور کئی مرتبہ ملک شام کی طرف مکے والوں کا سامان تجارت لے کر گئے، اور واپس آنے کے بعد میں جس کے حصے میں جو نفع نکلتا تھا
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نفع کے مال کو اس کے حوالے کر دیا۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے جو غلام تھے میسرہ، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر کے سارے حالات بیان کیے کہ یہ انسان کوئی معمولی انسان نہیں ہے، یہ کوئی کرشمائی انسان ہے۔ میں نے ان کے اندر جو صفات دیکھی ہے، جو ان کے اخلاق دیکھے ہیں، جو ان کی زندگی دیکھی ہے، اس سے پہلے میں نے کسی بھی انسان میں وہ چیزیں نہیں دیکھی۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے دل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف اور آپ کے اخلاق کی محبت بیٹھ گئی، اور انہوں نے یہ ارادہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال کو پہنچ چکی تھی۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی حضرت عاتقہ بنت عبد المطلب کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نکاح کا پیغام بھیجا۔ آپ کے پھوپھی سے ملاقات کی، ان سے یہ کہا کہ دیکھو تمہارے جو بھتیجے ہیں محمد ابن عبداللہ، ان کی صداقت، ان کی امانت، ان کی دیانت، ان کے اخلاق، ان سے میں اتنی متاثر ہوئی ہوں کہ میں اس آدمی سے نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پھوپھی تھی حضرت عاتقہ رضی اللہ تعالی عنہا، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا کہ محمد، تمہارے لیے نکاح کا رشتہ آیا ہے، قبیلہ بنو اسد کی عورت ختیجہ بنت خویلد، تم ان کو اچھی طرح سے جانتے ہو، وہ تم سے نکاح کرنا چاہتی ہے۔ اگر آپ اس کے لیے تیار ہے تو میں آپ کا جواب ان کو پہنچا دیتی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جواب دیا، اور اس کے بعد ایک دن مقرر ہوا نکاح کے لیے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے جو وکیل تھے وہ ورقہ ابن نوفل تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو گواہ تھے وہ آپ کے چچا حضرت ابو طالب تھے، اور انہوں نے ہی نکاح کا خطبہ پڑھا، اور نکاح کے خطبے میں یہ کہا کہ لوگوں، یہ میرا بھتیجا محمد ابن عبداللہ، یہ تم کو عام لوگوں کی طرح سے نظر آتا ہے، یہ عام انسان نہیں ہے، یہ میرا بھتیجا وہ ہے، ایک وقت ایسا آنے والا ہے کہ مشرق اور مغرب میں میرے بھتیجے کے نام کا کلمہ اور میرے بھتیجے کے نام کا ڈنکا گونجے گا۔ مشرق و مغرب میں اگر نام ہوگا تو وہ میرے بھتیجے محمد ابن عبداللہ کا نام ہوگا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انہوں نے نکاح پڑھا دیا۔ ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ حضرت خدیجہ انہوں نے خود اپنی طرف سے نکاح کا پیغام بھیجا۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے شریعت نے عورت کو کتنا بڑا مقام دیا ہے۔ آج ہمارے زمانے میں ہم نے عورتوں کو، اپنے گھر کی بیٹیوں کو اتنا دبا کر رکھا ہے، اگر ہم ان کے لیے کوئی رشتہ بھی دیکھتے ہیں تو یہ ضروری نہیں سمجھتے کہ ہم اپنی بیٹی سے بھی رائے اور مشورہ لیں کہ بیٹی تجھے جس کے ساتھ زندگی گزارنا ہے وہ یہ نوجوان ہے، یہ اس کا کوالیفیکیشن ہے، یہ اس کے اخلاق ہے، یہ اس کی دینداری ہے، تیری مرضی اور رضا اس کے اندر کیا ہے۔ ہم اپنے بیٹیوں سے رائے مشورہ لینا بہتر اور مناسب نہیں سمجھتے ہیں۔ ہم نے اپنی بیٹیوں کو اتنا دبا کر رکھا ہے، حالانکہ شریعت یہ کہتی ہے کہ حضرت خدیجہ نے خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کا پیغام بھیجا تھا۔ ہمارے شریعت کے اندر عورتوں کو اتنی آزادی دی گئی ہے کہ کم سے کم ہم اپنی بیٹیوں اور بہنوں سے نکاح سے پہلے ایک مرتبہ پوچھ لے کہ یہ نوجوان سے تیرا نکاح کرنے والے ہیں، تو اس کے اوپر تیار ہے یا نہیں ہے۔ آج ہو یہ رہا ہے کہ ماں باپ اپنی بیٹیوں کی شادیاں ایسے نوجوانوں سے زبردستی کرا رہے ہیں جن کے ساتھ ان کا میل نہیں جم رہا ہے، اور چند مہینوں میں طلاق ہو رہی ہے۔ یہاں تک کہ میں آپ کو ایسی بیٹیاں بھی بتاتا ہوں جو اپنے ماں باپ سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ ہماری زندگی جو برباد ہوئی وہ آپ کی وجہ سے۔
آپ نکاح سے پہلے اگر ایک مرتبہ ہم سے رائے مشورہ لیتے کہ وہ نوجوان کا بیک گراؤنڈ ایسا ہے، وہ نوجوان ایسا ہے، تو ہم اپنے بھی خیالات کا اظہار کر سکتے تھے کہ ہم کو وہ رشتہ منظور ہے یا نہیں ہے۔ اور یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت یہ بتا رہی ہے، حضرت خدیجہ نے رشتہ بھیجا، آپ نے قبول کیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہو گیا۔ اب نکاح ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور بھی زیادہ تنہائی پسند بن گئے، زیادہ سے زیادہ وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنہائی میں گزارنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا ڈنکا مکہ مکرمہ میں اور اس کے اطراف میں بجنے لگا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا فائدہ یہ اٹھایا کہ آپ کے زمانے میں، زمانے جاہلیت کے اندر، چند لوگوں نے مل کر ایک عہد کیا تھا، ایک ایگریمنٹ کیا تھا، اور ایک حلف لیا تھا اس بات کے اوپر کہ ہم کسی پر ظلم نہیں ہونے دیں گے، مسافروں کی حفاظت کریں گے، ہمیشہ مظلوم کی تائید کریں گے، یتیموں کا مال کسی کو کھانے نہیں دیں گے، غلاموں پر ظلم نہیں ہونے دیں گے، باندیوں پر ظلم نہیں ہونے دیں گے، ہر ظلم کے خلاف ہم لوگ کھڑے رہیں گے۔ اور اتفاق کی بات ایسی ہے، وہ 4 لوگ جنہوں نے مل کر یہ ارادہ کیا تھا، وہ چاروں کا نام بھی فضل تھا، چاروں فضل تھے۔ اس لیے وہ جو عہد تھا، وہ جو ایگریمنٹ تھا، وہ جو حلف تھا، اس کا نام ہی حلف الفضول پڑ گیا، یعنی چاروں فضل نے مل کر کیا ہوا عہد نامہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عہد کو دوبارہ زندہ کیا، مکے والوں کو جمع کیا اور ان کو کہا کہ حلف الفضول جو ہے، جو چاروں فضل نے مل کر جو بنایا تھا اپنے زندگی کے اندر کہ کسی پر ظلم نہیں ہونے دیں گے، غلاموں پر ظلم نہیں ہونے دیں گے، یتیم کا مال کسی کو کھانے نہیں دیں گے، کمزور کا مال کسی کو کھانے نہیں دیں گے، مسافروں کے جان مال کی حفاظت کریں گے، ہم اس کو دوبارہ زندہ کرتے ہیں۔ حالانکہ ابھی آپ کو نبی بننے میں 15 سال باقی تھے، لیکن اسی وقت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق کی خدمت میں لگ چکے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حلف الفضول کو دوبارہ زندہ کیا۔ مکے والوں کے دلوں میں اور بھی زیادہ آپ کی وقعت بیٹھ گئی۔ پھر ایک واقعہ مکہ مکرمہ میں ایسا رونما ہوا کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا فیصلہ نہیں کرتے تو مکے والوں میں ایسی جنگ چھڑ جاتی کہ پھر وہ 40 کیا 100 سال تک بھی چلتی تو اس کا رکنا مشکل ہو جاتا تھا۔ مکہ مکرمہ میں بیت اللہ کی دیواریں بارش کی وجہ سے ڈھہنے لگی، اس میں دراریں پڑ گئی۔ سب نے مل کر ارادہ کیا کہ بیت اللہ کی دوبارہ تعمیر کی جائے، مگر کسی میں ہمت نہیں ہوئی بیت اللہ کی جو دیواریں جن میں دراڑیں پڑ گئی تھی اس کو توڑنے کی اور ان کو ڈھانے کی اور منہدم کرنے کی۔ ولید ابن مغیرہ آگے بڑھا اور اس نے اس ٹوٹی ہوئی دیوار کو اپنے ہاتھ سے ڈھکیل کر زمین پہ گرا دیا۔ پھر باقی لوگ بھی آگے بڑھے اور سب نے مل کر اس دیوار کو، بیت اللہ کی جتنی بھی دیواریں تھیں ان کو شہید کر دیا۔ جدہ کے اوپر ایک جہاز آیا ہوا تھا جو ٹوٹ گیا تھا، مکے والے وہاں پر گئے، پیسوں سے اس کو خریدا، اس کو لے کر آئے تاکہ اس کی جو لکڑی ہے اس کو بیت اللہ کی چھت کے اندر یوز کر سکے، استعمال کر سکے، اور لے کر آ گئے۔ آنے کے بعد تمام لوگوں نے اپنی اپنی جو حلال کمائی تھی، جو بغیر چوری کے، بغیر ڈکیتی کے، بغیر کسی پر ظلم کیے کے، بغیر کسی کی زمین ہڑپ کیے کے، بغیر کسی کا مال زبردستی قبضہ کیے کہ جو کمائی ہوئی تھی وہ اپنی اپنی حلال کمائی یہاں پر جمع کر دو۔ لوگوں نے اپنی اپنی حلال کمائیوں کو وہاں پر جمع کیا۔ اب وہ پوری کمائی کا جب حساب لگایا گیا
تو پتہ یہ چلا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی جو بنیاد رکھی ہے اس جگہ سے بیت اللہ کو تعمیر کرنا مشکل ہے، اس لیے حتیم کا جو حصہ باہر چھوٹا ہوا ہے ان لوگوں نے وہ حصے کو باہر چھوڑ دیا اور بیت اللہ کو چوکون کر کے اس کی تعمیر شروع کر دی۔ اسی لیے آج بھی جو حتیم کا حصہ باہر چھوٹا ہوا ہے یہ اسی وقت میں چھوڑا گیا تھا، اور اس کے بعد میں پھر کسی مسلمان بادشاہ کی ہمت نہیں ہوئی اس کو دوبارہ تعمیر کرنے کی۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر نے کیا تھا، حجاج ابن یوسف نے توڑ کے واپس سے مشرکین مکہ کے بنیادوں پر بیت اللہ کی تعمیر کر دی اور وہ حتیم کا حصہ باہر ہی رہ گیا۔ ہارون رشید کے زمانے میں لوگوں نے کہا کہ حتیم کو اندر لے لو، اس نے کہا، اس زمانے میں بڑے بڑے علماء تھے، اللہ والے تھے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ تھے، انہوں نے کہا کہ اب بیت اللہ میں کوئی نئی تعمیر مت کرو، اگر تم بیت اللہ میں اور کچھ تعمیر کرو گے تو اس کے بعد آنے والے سب بادشاہ بیت اللہ کو کھیل بنا لیں گے، ہر ایک تاریخ میں اپنا نام لکھانے کے لیے بیت اللہ میں اور کوئی نئی چیز کو ایڈ کر دے گا، اس کے لیے جیسا ابھی بیت اللہ ہے مشرکین مکہ کی بنیادوں پر اس کو ویسا ہی رہنے دو۔ تو یہ جو بنیاد پڑی تھی وہ اب پڑی تھی مشرکین مکہ کے زمانے میں۔ مشرکین مکہ نے بیت اللہ کی تعمیر شروع کی اور وہ حتیم کے حصے کو باہر چھوڑ دیا، اور باندھتے باندھتے وہ لوگ وہاں پر پہنچے جہاں پر حجر اسود کو رکھا جاتا ہے۔ اب حجر اسود کو رکھنے پر سے سب قبیلوں میں اختلاف پیدا ہو گیا۔ کچھ لوگ کہنے لگے کہ ہم بیت اللہ کے متولی ہے، ہم اٹھا کر حجر اسود کو رکھیں گے، اور کچھ لوگ یہ کہنے لگے کہ تمام قبیلوں کا اس میں حصہ ہے، سب نے مل کر بیت اللہ کی تعمیر کی ہے، سارے ہی عرب بیت اللہ کے متولی ہے، سب ہی مل کر حاجیوں کی خدمت کرتے ہیں، اس لیے سب اس کو اٹھا کر رکھیں گے۔ مگر ہر قبیلہ جو تھا وہ اپنی افضلیت بیان کرنے لگا، اپنی فضیلت بیان کرنے لگا کہ ہم بڑے ہیں، ہم ہی حجر اسود کو اٹھا کر رکھیں گے، دوسروں کو ہم نہیں رکھنے دیں گے۔ اور اس بات کو لے کر آپس میں اتنی تنم تنی بڑی ان کے اندر کہ کچھ لوگوں نے اپنے ہاتھ خون کے اندر ڈبا دیے اور خون میں ڈبا کر یہ قسم کھائی کہ جب تک ہماری جان میں جان ہے اور جب تک ہمارے اندر لڑنے کی طاقت ہے ہم اس وقت تک لڑتے رہیں گے، چاہے ہمارے قبیلے کے سارے مرد اور عورتیں کیوں نہ مارے جائے، ہم اس وقت تک لڑیں گے، لیکن حجر اسود تو ہم ہی رکھیں گے۔ اب جب ایک قبیلے والوں نے ایسی قسم کھا لی، باقی دوسرے بھی جو قبیلے تھے سارے قبیلے والوں نے جو ہے خون کے اندر ہاتھ ڈبو دیے، اور خون میں ہاتھ ڈبانے کا مطلب یہی ہوتا تھا کہ اب آخری سانس تک بس لڑنا ہی ہے، اور سب کی تلواریں باہر نکل گئی، اور وہ حرم شریف جہاں پر آپ کھٹمل نہیں مار سکتے، جو نہیں مار سکتے، ہرا پتا نہیں توڑ سکتے، اس جگہ پر تلواریں نکال کر یہ ایک دوسرے کو قتل کرنے اور ایک دوسرے کی گردن اڑانے کے اوپر تل گئے، اور اس حرم شریف کو خون سے لال کرنے کا انہوں نے ارادہ کر لیا۔ مگر کچھ بوڑھے بزرگ لوگ تھے، انہوں نے یہ کہا کہ بلا وجہ کا خون بہانے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، ہم لوگ ایک کام کرتے ہیں، سارے لوگ ابھی بیٹھ جاؤ۔ سب کو انہوں نے بٹھایا، اور دیکھو حرم شریف کے اندر اب جو آدمی سب سے پہلے آئے گا، سب سے پہلے جو بھی آدمی آتا ہے ہم اس آدمی کو اپنا جج بنائیں گے، وہ ہمارے حق میں جو فیصلہ کرے گا ہم تمام کو منظور ہوگا۔ بولو سب کو منظور ہے؟ سارے قبیلوں نے کہا، سارے سرداروں نے کہا کہ ہاں ہم تمام کو منظور ہے۔ اب سارے لوگ اپنی نظریں گڑھا کر جو ہے بیٹھ گئے کہ کون حرم شریف کے اندر سب سے پہلے آتا ہے۔ اب میرے اور تمہارے آقا جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب لوگوں نے دور سے دیکھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں، تو پورے لوگوں نے بآواز بلند آواز لگائی کہ امین آ گئے، صادق آ گئے، امین آ گئے، صادق آ گئے، امین آ گئے، صادق آ گئے۔
تمام لوگوں کے قلوب ٹھنڈے ہو گئے اور سب لوگ یہ کہنے لگے کہ اب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا چکے ہیں، یہ جو فیصلہ کریں گے اس میں کوئی محروم نہیں ہوگا، ہم کو ان سے یہ امید ہے اور ان کا فیصلہ ہم تمام کو منظور ہے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ بھی وہ دیا جو تاریخ میں شاید ہی کسی نے فیصلہ دیا ہوگا۔ لوگوں نے کہا کہ ہمارے درمیان اس معاملے کو لے کر جنگ ہو رہی ہے، لڑائی ہو رہی ہے، اگر آپ نہیں آتے تو تلواریں نکل جاتی اور حرم شریف میں لوگوں کے سر پڑے ہوئے ہوتے تھے، آپ بتائیے اس کا فیصلہ آپ کیا دیں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر تبسم آیا، ایک مسکراہٹ آئی اور آپ نے کہا کہ یہ تو ایک معمولی فیصلہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک کو نکالا، اس کو زمین پر پھیلا دیا، حجر اسود کو اٹھا کر اس کے اوپر رکھا اور تمام قبیلوں کے سرداروں سے یہ کہا کہ اے قبیلے کے سرداروں، آ جاؤ اور اس حجر اسود کی چادر کو سب لوگ مل کر پکڑ لو تاکہ حجر اسود رکھنے میں سب کا حصہ ہو جائے۔ آرام سے، ایک دم آسان طریقے سے مسئلے کو آپ نے حل کر دیا۔ اب سارے قبیلوں کے سردار آئے، آنے کے بعد انہوں نے چادر کو اٹھایا اور میرے اور تمہارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بابرکت ہاتھوں سے حجر اسود کو پکڑا اور پکڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ پر نصب کر دیا جہاں پر آج حجر اسود رکھا ہوا ہے۔ اب انشاءاللہ اس کے بعد کے سیرت کے جو واقعات ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کیسے ملی، دعوت کا کام آپ نے کیسے کیا، مشرکین مکہ کی طرف سے آپ کو کیسے ستایا گیا، کیسی کیسی تکلیفیں پہنچائی گئی، یہ تمام واقعات اگلے جمعہ کو بیان ہوں گے۔ جن کی سنت باقی ہے وہ پڑھ لیں۔